أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات آمنت بالله صدق الله العظيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ البقرہ شریف کی آیت نمبر 197 198 اور 199 پر مشتمل ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ایک تو آداب حج بیان کیے اور دوسرا مشرکین عرب جب وہ حج کرتے تھے تو وہ میدان عرفات میں نہیں جاتے تھے بلکہ مزدلفہ ہی ٹھہرتے اور کہتے کہ ہم تو مکہ مکرمہ کے پڑوسی ہیں، ہمیں آگے جانے کی کیا ضرورت ہے، اور بطور فخر وہ ایسا نہیں کرتے تھے اور تفاخر کا اظہار کرتے تھے دوسروں کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس نظریے کو توڑا اور فرمایا کہ دوسرے لوگ جہاں تک جاتے ہیں تم نے بھی وہاں تک ہی جانا ہے۔ تو فرمایا حج اشہر معلومات، اس کے چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں۔ فمن فرد، پس جو نیت کر لے فیہن ان میں الحج حج کی، فلا رفث تو جائز نہیں ہے کہ وہ بے حیائی کی بات کرے، ولا فسوق نہ وہ نافرمانی کرے، ولا جدال اور نہ جھگڑا کرے فی الحج حج کے دنوں میں۔ وما تفعلوا اور جو تم کام کرو من خیر نیکی میں سے، یعلمہ اللہ اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ وتزودوا اور زاد راہ تیار کرو، فإن خیر الزاد التقوی اور سب سے بہترین زاد راہ پرہیزگاری ہے۔ واتقون اور مجھ سے ڈرتے رہو یا اولی الالباب اے عقل مندو۔ لیسا نہیں ہے علیکم تم پر جناح کوئی حرج ان تبتغوا کہ تم تلاش کرو فضل من ربکم اپنے رب کا فضل، یعنی دوران حج تم اپنا رزق کماؤ، رزق تلاش کرو، رزق کو فضل کہا گیا ہے۔ لیسا علیکم جناح تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ ان تبتغوا تم تلاش کرو فضل من ربکم اپنے رب کا فضل۔ فاذا افضتم پھر جب واپس آؤ من عرفات عرفات سے تو فاذکروا اللہ ذکر کرو اللہ کا عند المشعر الحرام مشعر حرام کے پاس، وَاذْكُرُوهُ اور ذکر کرو اس کا کما ہداکم جس طرح اس نے تمہیں سکھایا، وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ اگرچہ تم اس سے پہلے گمراہوں میں سے تھے۔ ثم پھر افیدوا تم بھی وہاں تک جا کر واپس آؤ، من حیث افاد الناس جہاں تک جا کر دوسرے لوگ واپس آتے ہیں، واستغفروا اللہ معافی مانگو اللہ سے، ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الحج اشہر معلومات حج کے چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں، یعنی شوال کا مہینہ، ذوالقعدہ کا مہینہ اور ذی الحجہ کے 10 دن۔ فمن فرض فیہن الحج جو نیت کرے ان میں حج کرنے کی، فلا رفث تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بے حیائی کی بات کرے۔ رفث کہتے ہیں امر زوجیت یا اس کے متعلقہ باتیں، ولا فسوق نہ وہ نافرمانی کرے۔ اب اس میں سارے چھوٹے بڑے ظاہر پوشیدہ گناہ شامل ہیں فسوق میں۔ ولا جدال فی الحج اور نہ ہی وہ جھگڑا کرے۔ اب ظاہر جب حج کے لیے جانا ہے وہاں پہ رش ہوگا، لوگوں کے ساتھ الجھے گا بندہ، کوئی آگے جا رہا ہے کوئی پیچھے جا رہا ہے، کوئی چیز کو پکڑنے میں حاصل کرنے میں، طواف کے چکر لگانے میں، عرفات کی طرف جا رہے ہیں، مزدلفہ کی طرف جا رہے ہیں، کنکریاں مارنے لگے ہیں، تو کہیں نہ کہیں بھیڑ ہوگی، تو فرمایا ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے، جھگڑنا نہیں ہے، معاف کرنا ہے ایک دوسرے کو۔ یہ آداب حج بیان کیے ہیں۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ جو بھی تم نیک کام کرو گے، یعلمہ اللہ
اللہ اسے جانتا ہے۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے کام بھی تمہارے جو تمہیں بتا دیے گئے ہیں کہ یہ کرنا یہ نہیں کرنا، یہ نیکیوں میں شامل ہیں، اور اس نیت کے ساتھ کرنے کہ اللہ جانتا ہے اور اللہ ہمیں ان کا اجر عطا فرمائے گا۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور سفر کا زاد راہ تیار کرو، اور بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ اب کچھ لوگوں کا یہ نظریہ تھا کہ جب ہم حج کے لیے جائیں تو بالکل اللہ تعالیٰ کے اوپر اس طرح توکل کریں کہ کوئی چیز بھی ساتھ نہ لے کے جائیں۔ اچھا، پھر جب جاتے بھوک لگتی تو لوگوں سے مانگنا شروع ہو جاتے، تو یہ ایک غیر اخلاقی اور غیر انسانی حرکت تھی۔ تو فرمایا گیا کہ اپنے لیے زیادہ راہ اختیار کرنا اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کوئی گناہ گاری کی بات نہیں ہے۔ زیادہ راہ کھانے پینے کا سامان ساتھ لے کے جاؤ تاکہ دوسروں کے اوپر تم بوجھ نہ بنو۔ پھر ساتھ یہ بھی فرما دیا گیا کہ اس سفر میں جو سب سے بہترین زیادہ راہ ہے، ایک تو مادی زیادہ راہ ہے جو تم نے تیار کرنا ہے، ایک ہے زیادہ راہ تقویٰ، اللہ کا خوف، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری کا احساس۔ یہ چیزیں تو بہت ضروری ہیں، یہ تمہارے پاس ہونی چاہیے، یہ بھی تمہارا زیادہ راہ ہے، اور یہ زیادہ راہ اس زیادہ راہ سے بھی بہترین ہے۔ تو فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، سب سے بہترین زیادہ راہ پرہیزگاری ہے۔ وَاتَّقُونِ یَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل مندو۔ لیس علیکم، نہیں ہے تم پر، جناح کوئی حرج، ان تبتغوا فضلا من ربکم، اگر تم تلاش کرو اپنے رب کا فضل۔ مطلب یہ کہ اگر تم حج کے ساتھ ساتھ کوئی اپنا کاروبار بھی وہاں پہ کرو، کوئی لین دین بھی کرو، اور اس کے ذریعے تم اپنے لیے روزی کا سامان کرو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہ بھی ایک غلط فہمی تھی جس کا اس آیت طیبہ میں ازالہ کیا گیا ہے۔ وہ یہ کہ لوگ کہتے تھے کہ تاجر، مزدور، ساربان جو حج بھی کرتے ہیں اور ساتھ اپنی محنت مزدوری بھی کرتے ہیں تو ان کا حج نہیں ہے، کیونکہ یہ تو دنیا کا کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، حج کے ارکان بھی ادا کرو، ساتھ ساتھ تم اپنی محنت مشقت بھی کرتے رہو، تمہیں اجازت ہے۔ تو یہ دیکھیے دین اسلام کی اپنے ماننے والوں کے اوپر کرم نوازی کہ جہاں دینی فرائض کی ادائیگی کی جا رہی ہے، ساتھ اگر وقت بچا کے وقت بچتا ہے تو ساتھ اگر روزی بھی کمائی جا رہی ہے تو اسلام کو اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ پھر آگے قریش مکہ جو میدان عرفات میں نہیں جاتے تھے بلکہ مزدلفہ سے واپس آتے تھے، آگے ان کی اصلاح کی گئی۔ میدان عرفات خانہ کعبہ سے 12 میل دور مشرق کی طرف ایک وسیع و عریض میدان ہے۔ اس میدان میں 500 فٹ اونچی پہاڑی جبل رحمت ہے، جہاں کل صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا تھا۔ وہیں پہ مسجد نمیرہ ہے جہاں پہ آج کل حج کا خطبہ ہوتا ہے۔ تو جب حاجی حج کے لیے جاتے ہیں تو 9 ذی الحجہ کو زوال کے بعد، یعنی سورج ڈھلنے کے بعد پچھلے ٹائم سے لے کر 10 ذی الحجہ صبح صادق تک وہاں پہ رکنا جو ہے نا، یہ لازم ہے، یہ حج کا رکن اعظم ہے، میدان عرفات میں رکنا۔ تو قریش مکہ عرفات سے پیچھے مزدلفہ ہے جہاں پہ مشعر حرام ہے، مسجد مشعر حرام، یہ وہاں سے واپس پلٹتے تھے، آگے عرفات میں نہیں جاتے تھے بطور تکبر کہ ہم تو یہیں کے رہنے والے ہیں، جو باہر سے آئے ہیں وہ جائے وہاں پہ۔ تو ان کا رد کیا گیا ہے کہ سب برابر ہو، اب کسی کو کسی کے اوپر کوئی فوقیت اور فضیلت نہیں ہے۔ تو فرمایا گیا فَإِذَا فَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب واپس آ جاؤ عرفات سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو ذکر کرو اللہ کا، عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس، یہ مزدلفہ میں ہے۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، یاد کرو اس ذکر کرو اس کا جس طرح اس نے تمہیں سکھایا، اللہ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی ہے تو اللہ کو یاد کرو۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اس سے پہلے تم گمراہوں میں سے تھے۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، پھر تم بھی وہاں تک جا کر واپس آؤ جہاں سے دوسرے لوگ واپس آتے ہیں۔ یہ قریش کے ان مغرور لوگوں کو کہا جاتا ہے، متکبر لوگوں کو، کہ جو کہتے تھے ہم مزدلفہ تک ہی ٹھہریں گے، آگے عرفات میں نہیں جائیں گے۔ کہا گیا کہ تم بھی وہاں جاؤ۔ اب امتیازات اسلام کے آنے کی وجہ سے ختم ہو چکے ہیں، جاہلانہ رسمیں ختم ہو چکی ہیں، تم بھی وہاں تک جاؤ جہاں دوسرے لوگ جاتے ہیں۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور اللہ سے معافی مانگو، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ حج کے آداب اور کچھ غلط فہمیاں تھیں جنہیں دور کیا گیا، اور اسلام کے اپنے ماننے والوں کے لیے کچھ فوائد و ثمرات عبادات کے ساتھ جو موجود ہیں وہ بھی سامنے آ گئے ہیں۔ اللہ رب العزت سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔